السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا تیسرا ادب افطار کا یہ ہے کہ مسنون دعا پڑھ کر افطار کرنا چاہیے۔ چنانچہ دو قسم کی دعائیں احادیث میں موجود ہیں۔ سنن ابی داؤد کی ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا منقول ہے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ اللہم لک صمت کہ یا اللہ میں نے آپ ہی کے لیے روزہ رکھا، وعلی رزقک افطرت اور میں نے آپ کے عطا کیے ہوئے رزق سے افطار کیا۔ ایک یہ دعا منقول ہے، اور ایک دوسری بڑی خوبصورت دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افطار کرتے تو یہ دعا فرما لیا کرتے، ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ ذهب الظما کہ پیاس جاتی رہی، وابتلت العروق اور رگیں تر ہو گئیں، وثبت الاجر اور اجر ثابت ہو گیا انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا۔ گرمی کے موسم کی مناسبت سے اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے کیونکہ انسان کو پیاس لگی ہوتی ہے۔ اب یہ دو دعائیں ہیں، بعض علماء نے اس میں ترتیب قائم کی، چنانچہ فرمایا کہ جب آپ افطار کرنے لگتے ہیں تو افطار کرنے سے پہلے والی دعا کیا کریں، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت کہ یا اللہ آپ کے لیے روزہ رکھا اور آپ کے دیے ہوئے رزق سے افطار کرتا ہوں۔ یہ دعا افطار سے پہلے کرنی چاہیے۔ پھر جب آپ افطار کر لیں، کھجور کھا لیں اور اس کے بعد پانی پی لیں تو پانی پینے کے بعد پھر یہ دعا کیا کریں، ذهب الظما کہ پیاس دور ہو گئی، وابتلت العروق اور رگیں تر ہو گئیں، وثبت الاجر انشاءاللہ اور اگر اللہ نے چاہا تو اجر بھی میرے لیے ثابت ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول یہ دعائیں اپنے اندر بڑی تاثیر رکھتی ہیں۔ آج میں اور آپ جو دعائیں کرتے ہیں ان میں کچھ الفاظ کا اضافہ ہے۔ عام طور پر عوام ان الفاظ میں دعا کرتی ہے، اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ اب یہ مفہوم کے اعتبار سے درست ہے، لیکن ان میں جو الفاظ مزید ہیں اضافے کی شکل میں ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام سے صرف اتنی دعا ثابت ہے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ تو کوشش کریں کہ دعاؤں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ الفاظ پڑھنے کا معمول بنائیں تاکہ اللہ تبارک و تعالی ان مبارک کلمات کے اثرات میرے اور آپ پر مرتب کرے۔ اللہ جل جلالہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔